میں سیدی حسن کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو ہے ہم سورہ بقرہ کی 94 نمبر سے 101 نمبر کی آیت کی جو ہے تفسیر، ترجمہ، تفسیر اور اس کی تلاوت یہ پیش کریں گے۔ میں آپ سب کا جو تعاون کر رہے ہیں اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ سے خواہش کروں گا کہ میرے اس چینل کو، یوٹیوب کے چینل جو اعجاز کاظمی چینل نام سے ہے، اس کو سبسکرائب کریں۔ اب آپ کے سامنے جو ہے تھوڑی دیر کے اندر جناب یہ جو آپ جن کی تصویر دیکھ رہے ہیں، تلاوت قرآن خیرت کے ساتھ جناب ڈاکٹر شیخ ایمن صاحب کریں گے، اور اس کے بعد تفسیر اور ترجمہ اور تفسیر سنائی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔
ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 کا ترجمہ سنیے۔ ان سے کہو کہ اگر سارے انسان دار آخرت فقط تمہارے لیے ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اس آیت کے ذہن میں جو تفسیر مولانا تحریر فرماتے ہیں وہ یوں ہیں: تمنائے موت اللہ کی محبت اور آخرت پر ایمان کا بہترین نمونہ ہے۔ موت در حقیقت لقائے الہی اور حصول آخرت کا ذریعہ ہے۔ اب اگر کوئی واقعی اللہ کا دوست ہے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے خودکشی نہیں کر سکتا، لیکن آرزوئے موت ضرور کرے گا کہ خودکشی محبوب کی مرضی کے خلاف ہے اور اس راستے سے محبوب کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ یہی حال آخرت پر ایمان کا ہے۔ موت وہاں تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو آخرت کی نعمتوں کا یقین رکھتا ہے وہ موت کے لیے برقرار رہتا ہے۔ خوفزدہ وہ رہتے ہیں جنہیں انجام خیر کا یقین نہیں ہوتا۔ یہودی دعوے دار تھے کہ آخرت ان کا حصہ ہے، تو تمنائے موت کیوں نہیں کرتے تھے؟ در حقیقت ان آیات کے ذریعے ان مومنین کا بھی امتحان ہوتا رہتا ہے جو یہ اعلان کرتے رہتے کہ ہماری جنت یقینی ہے اور پھر موت سے گھبراتے۔ ایسے انسانوں کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، بلکہ اس کی آرزو کرتے رہنا چاہیے۔ اب آیت نمبر 95 کا ترجمہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 95 کا ترجمہ سنیے۔ اور یہ اپنے پچھلے اعمال کی بنا پر ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، خدا ظالموں کے حالات سے خوب واقف ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 کا ترجمہ سنیے۔ اے رسول، آپ دیکھیں گے کہ یہ زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں، اور بعض مشرکین تو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 1000 برس کی عمر دے دی جائے۔ جب کہ یہ 1000 برس بھی زندہ رہیں تو طول حیات انہیں عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی 97 نمبر کی آیت کا ترجمہ سنیے۔ اے رسول، کہہ دیجئے کہ جو شخص بھی جبرائیل کا دشمن ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے آپ کے دل پر قرآن حکم خدا سے اتارا ہے، جو سابق کتابوں کی تصدیق کرنے والا، ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے بشارت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا تحریر فرماتے ہیں: جبرائیل نے کوہ طور کو بلند کیا تھا اور وہی قرآن مجید بھی لے آئے تو یہودی ان کے دشمن ہو گئے۔ قرآن مجید نے اس سلسلے میں ایک مستقل معیار بیان کر دیا ہے کہ جو شخص بھی دوسرے کا پیغام پہنچاتا ہے، اس کا دشمن اصل میں صاحب پیغام کا دشمن ہوتا ہے۔ کاش مبلغین اسلام کی مخالفت کرنے والے بھی اپنے اختلاف کی حقیقت کو سمجھتے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے۔ اب سورہ بقرہ کی 98 نمبر کی آیت کا ترجمہ سنیے۔ جو بھی اللہ، ملائکہ، مرسلین اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوگا، اسے معلوم رہے کہ خدا بھی تمام کافروں کا دشمن ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 کا ترجمہ سنیے۔ ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں نازل کی ہیں اور ان کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہ کرے گا۔ ایک بار پھر اس کا ترجمہ سنیے۔ ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں نازل کی ہیں اور ان کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہ کرے گا۔ اب سورہ بقرہ کی 100 نمبر کی آیت کا ترجمہ سنیے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ایک فریق نے ضرور توڑ دیا، بلکہ ان کی اکثریت بے ایمان ہی ہے۔ سورہ بقرہ کی 101 نمبر آیت کی ترجمہ سنیے۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے سابق کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا رسول آیا تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا، جیسے وہ اسے جانتے ہی نہ ہوں۔ یہاں فائدے میں بتاتے ہیں جناب جوادی صاحب، کہا جاتا ہے کہ آیت نمبر 96 میں الف یعنی کثرت کی طرف اشارہ ہے،
اس سے 1000 سال کی معین تعداد مراد نہیں، واللہ عالم۔ دوسرا جو بتا رہے ہیں، آیات مذکورہ میں جبرائیل 2 مرتبہ ہے اور میکال 1 مرتبہ، اور دونوں مرتبہ جبرائیل ہے اور جبرائیل نہیں، اور نہ میکائیل ہے۔ اور دوسری بات، اور بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ جبر قوت کے معنی ہے اور خدا کا نام ہے، لہذا جبرائیل ایک خدائی قوت کا نام ہے جو ملک واقعی وجود اور اس کا امتیاز ہے۔ الفاظ کی تشریح میں مولانا یہاں ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو 94 نمبر آیت میں ناس استعمال ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں، بعض حضرات نے اس لفظ کو ناس سے متعلق کیا ہے، یعنی یہودی تمام لوگوں سے بلکہ مشرکین سے بھی زیادہ زندگی کے حریص ہیں۔ یہاں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جناب جوادی صاحب، ابن سوریہ اور فدق کے یہودیوں کی ایک جماعت نے سرکار دو عالم سے چند سوالات کیے۔ آپ کی نیند کیسی ہے؟ ایک سب پہلا سوال فرمایا آنکھیں سوتی ہے اور دل جاگتا رہتا ہے۔ اچھا، دوسرا سوال، بچے میں ماں باپ کا کیا حصہ ہے؟ ہڈیاں اور رگیں باپ کی طرف سے ہے اور گوشت اور خون ماں کی طرف سے۔ بچہ کبھی مام کی شبیہ ہوتا ہے، کبھی چچا کی، کیوں؟ جس کا نطفہ غالب آ جائے گا اس کی طرف اثرات ہوں گے۔ آپ پر وہی کون لاتا ہے؟ جبرائیل۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میکائیل وہی لے آتے تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ جبرائیل فرشتہ عذاب ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔